بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر مخالف سیاسی رہنماؤں پر فرضی مقدمات کا الزام لگایا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے تازہ بیان پر سیاسی رہنماؤں کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے، اور ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے 3 یورپی ملکوں اور امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یا سفارتکاری کے راستے کو آگے بڑھائیں اور یا پھر مخالف سمت میں آگے بڑھیں۔ ایران دونوں راستوں کے لیے تیار ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر مخالف سیاسی رہنماؤں پر فرضی مقدمات کا الزام لگایا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مرکزی حکومت ان کے وزیر صحت ستیندر جین کی طرح نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو بھی فرضی مقدمہ قائم کر کے گرفتار کرا سکتی ہے۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ انہوں نے چند ماہ پہلے کہا تھا کہ مرکزی حکومت دہلی کی ریاستی حکومت کے وزیر صحت مسٹر جین کے خلاف فرضی مقدمہ تیار کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن ذرائع سے انہیں یہ بات معلوم ہوئی تھی، انہی ذرائع نے بتایا ہے کہ نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو بھی ایک فرضی مقدمے میں گرفتار کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت نے سبھی ایجنسیوں کو مسٹر سسودیا کے خلاف فرضی مقدمہ تیار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے بعض آزاد تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بی جے پی حکومت اپنے مخالفین کو فرضی مقدمات میں الجھا رہی ہے تاکہ اس کے خلاف اپوزیشن کوئی مؤثر تحریک نہ چلا سکے۔ بدھ کو کانگریس پارٹی کے میڈیا سیل کے انچارج رندیپ سنگھ سرچے والا اور پارٹی کے ترجمان ابھیشیک منو سنگھوی نے پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں مودی حکومت پر اسی قسم کا الزام لگایا تھا۔ دونوں کانگریسی رہنماؤں نے نیشنل ہیرالڈ منی لانڈرنگ کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے کانگریس صدر سونیا گاندھی اور رکن پارلیمان راہل گاندھی کے نام نوٹس جاری ہونے کے بعد پریس کانفرنس میں مودی حکومت پر ایجنسیوں سے مخالفین پر دباؤ ڈالنے کے لیے کام لینے اور ملک میں آمریت قائم کرنے کا الزام لگایا تھا۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک اور مسافر ٹرین سروس شروع ہو گئی ہے۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان شروع کی جانے والی یہ تیسری مسافر ٹرین سروس ہے جو مغربی بنگال کے نیو جلپائی گڑی اسٹیشن سے ڈھاکہ کینٹ کے لیے بدھ کی شام روانہ کی گئی۔ متھالی ایکسپریس کے نام سے شروع کی جانے والی تیسری مسافر ٹرین کو ہندوستان اور بنگلہ دیش کے ریلوے کے وزیروں نے دہلی میں منعقدہ ایک ورچوئل پروگرام میں ویڈیو لنک کے ذریعے نیو جلپائی گڑی سے ہری جھنڈی دکھا کر ڈھاکہ کینٹ کے لیے روانہ کیا۔ قابل ذکر ہے کہ بنگلہ دیش کے ریلوے کے وزیر محمد نور الاسلام ہندوستان کے دورے پر دہلی میں موجود ہیں۔ دہلی کے ریلوے بھون میں منعقدہ اس تقریب سے خطاب میں ہندوستان کے ریلوے کے وزیر اشونی وشنو نے کہا کہ متھالی ایکسپریس دونوں ملکوں کی دوستی کو بڑھائے گی اور باہمی روابط کو بہتر نیز مضبوط کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ہر سطح پر خوشگوار دوستی سے ترقی میں تیزی آئے گی۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کے علاقے نیو جلپائی گڑی اور ڈھاکہ کینٹ کے درمیان متھالی ایکسپریس ہفتے میں 2 دن چلا کرے گی۔ یہ مسافر ریل سروس چلانے کا فیصلہ 27 مارچ 2021 کو دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کی ورچوئل میٹنگ میں کیا گیا تھا، لیکن کورونا وبا کی وجہ سے اس کا آغاز اب کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے تازہ بیان پر سیاسی رہنماؤں کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایک نجی ٹی وی کو دیے گئے سابق وزیر اعظم عمران خان کے تازہ انٹرویو کو اتحادی حکومت میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں نے ملک کے ٹکڑے کرنے کی دھمکی سے تعبیر کیا ہے۔ پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے کہا ہے کہ عمران خان کے بیان پر پورے ملک میں احتجاج کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پاکستانی ملک کو توڑنے کی بات نہیں کر سکتا۔
انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے تازہ انٹرویو میں جو زبان استعمال کی ہے وہ کسی پاکستانی کی زبان نہیں ہو سکتی۔ آصف زرداری نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا میں اقتدار ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بہادر بنو اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر سیاست کرنا سیکھ لو۔ سابق وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما آصف کرمانی نے کہا کہ عمران خان اقتدار سے محروم ہونے کا بدلہ پاکستان سے لینا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں اداروں سے جتنی سپورٹ عمران خان کو ملی اتنی کسی کو نہیں ملی اور آج وہ اداروں کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو فوج تباہ ہو جائے گی اور پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے 3 یورپی ملکوں اور امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یا سفارتکاری کے راستے کو آگے بڑھائیں اور یا پھر مخالف سمت میں آگے بڑھیں۔ ایران دونوں راستوں کے لیے تیار ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت ایٹمی معاہدے کی سب سے بڑی دشمن، NPT معاہدے کے مکمل خلاف اور مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کی واحد حکومت ہے جو غیر قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہے، اور اس بات کو ہم اور پوری دنیا بخوبی جانتی ہے۔ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یورپ و امریکہ اپنے دانستہ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور منطقی راستہ اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور تینوں یورپی ملکوں کو چاہیے کہ یا سفارتکاری کے راستے کو آگے بڑھائیں اور یا پھر مخالف سمت میں آگے بڑھیں، اور ایران دونوں راستوں کے لیے تیار ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے اسے قبل بھی کہا تھا کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے اور ہم بورڈ آف گورنرز میں کسی بھی غیر تعمیری اقدام کا سخت اور مناسب جواب دیں گے، اور جو لوگ بورڈ آف گورنرز اور ڈائریکٹر جنرل کی رپورٹ کو ایران کے خلاف سیاسی طور پر فائدہ اٹھانے اور ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان اقدامات کے نتائج کے ذمہ دار ہوں گے۔ رائٹرز نے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران کے جوہری پروگرام پر IAEA کے بورڈ آف گورنرز کو اپنی ایک مجوزہ قرارداد پیش کی ہے۔ ایران نے شنگھائی تعاون تنظیم کو تجارتی لین دین کے لیے مشترکہ کرنسی بنانے اور استعمال کرنے کی تجویز دی ہے۔ ارنا نیوز کے مطابق ایران کے نائب وزیر خارجہ مہدی صفری نے کہا ہے کہ ہم نے 1.5 ماہ قبل شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے مابین تجارتی لین دین کے لیے مشترکہ کرنسی استعمال کرنے کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس تجویز پر اتفاق ہو جائے تو چین، ہندوستان، پاکستان اور روس جیسے اہم اور بڑے رکن ممالک کے لیے تجارتی لین دین کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے بحیرہ اسود اقتصادی تعاون تنظیم BSEC کے رکن ممالک کے ساتھ ایران کے اقتصادی تعاون کے فروغ پر بھی زور دیا۔ مہدی صفری نے بتایا کہ شمال جنوب کوریڈور معاہدے کا متن تیار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کوریڈور کی تکمیل سے بحیرہ اسود کو زمینی راستے سے خلیج فارس سے جوڑ دیا جائے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ شمال جنوب کوریڈور کے ذریعے سالانہ $30 ملین مالیت کا سامان لے جانے کی گنجائش موجود ہے۔ بدھ کی رات اور جمعرات کی صبح غاصب صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں کم سے کم 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ عرب 48 کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن کے شہر بیت لحم کے الدہیشہ کیمپ پر غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے حملے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ شہید ہونے والے فلسطینی کا نام ایمن محسن بتایا گیا ہے، جو حال میں صہیونی جیل سے رہا ہوئے تھے۔ صہیونی فوجی نے ان کے سینے میں گولی ماری جس میں وہ زخمی ہو گئے اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں کے اس حملے میں ایک اور فلسطینی کے پیر میں گولی لگی، جبکہ کئی دیگر فلسطینیوں کو صہیونی فوجی نے گرفتار بھی کر لیا ہے۔ بدھ کی رات بھی جنین کے مغرب میں واقع یابد علاقے میں صہیونی فوجیوں کی وحشیانہ جارحیت میں بلال عوض توفیق کبھا نامی فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے۔ اس جارحیت میں 6 دیگر فلسطینی نوجوان زخمی بھی ہوئے۔
فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے سینکڑوں فوجی نے بنی براق مزاحمتی کارروائی انجام دینے والے فلسطینی شہید ضیاء حمار شاہ کے مکان کو بم سے اڑانے کی غرض سے یابوت کے علاقے پر حملہ کیا، جہاں فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ جنین پر بھی صہیونی جارحیت کے دوران فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ جنگ میں روزانہ 100 کے قریب فوجی ہلاک ہو رہے ہیں۔ نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق یوکرینی صدر نے جنگ میں ہلاکتوں کے اعداد و شمار بیان کرتے ہوئے کہا کہ روزانہ 60 سے لے کر 100 یوکرینی فوجی جنگ میں مارے جاتے ہیں۔ انہوں نے زخمی ہونے والے فوجیوں کی یومیہ تعداد 500 کے لگ بھگ بتائی ہے۔